أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا اور تم انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے جبکہ وہ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، اور ہم ان کو داہنے اور بائیں پہلو پر برابر کروٹ دلاتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا رعب تم پر چھا جاتا۔ اور بس پھر جب ہم نے ان کو جگا دیا اور نیند سے اٹھا دیا تاکہ عام عادت کے مطابق آپس میں پوچھنا شروع کریں کہ نیند کی حالت میں تم کتنا رہے ہو، تب ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا وقت سوئے ہو؟ تو کچھ ساتھی بولے کہ دن بھر یا دن کا ایک حصہ۔ دوسرے ساتھی بولے کہ اس بات کو چھوڑ دو کہ تم کتنی دیر تک نیند کی حالت میں رہے، اسے تو تمہارا پروردگار ہی خوب جانے ہے۔ بلکہ اب کھانے کا انتظام کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو شہر کی طرف بھیجو اور یہ سکے لے کر وہ جائے اور اچھی طرح دیکھ بھال کر پاکیزہ ستھرا کھانا شہر سے لے کر آوے، اور ہاں خوب ہوشیاری سے چوکس رہتا ہوا چپکے چپکے جاوے، اور کسی کو خبر نہ ہو اور کسی کو ہم یہاں موجود ہیں اس کی بھنک بھی نہ لگنے دے۔ اگر ان کو خبر لگ گئی کہ تم یہاں پر ہو تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنی ملت میں واپس لے جاویں گے، اور پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اس طرح مدتوں بعد ہم نے ان کی اطلاع شہر والوں کو کرا دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا برحق ہے اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ پھر تو شہر میں اصحاب کہف کے بارے میں چرچے شروع ہو گئے، اور اپنے اپنے ڈھنگ پر لوگ بحث و تکرار بھی کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اصحاب کہف پر ایک بڑی عمارت بناؤ، ان کا رب ان کی نیت سے واقف تھا، اور جن کا حکومت پر غلبہ تھا ان کی رائے بھاری پڑی۔ وہ بولے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بنائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ یہ بولے کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بن دیکھے پتھر مارتے ہیں جبکہ انہیں صحیح نشان معلوم ہی نہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تعداد میں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کی صحیح گنتی معلوم ہو۔ بس آپ اس معاملے میں ان سے سرسری بات کے سوا کسی بحث میں نہ پڑیں، اور اس قصے واقعے کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے۔